أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدم الفاخر البحر الساخر العالم الباهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد ولا سيما ابن عمه ووصيه وخليفته وصاحب الوائف غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب ولا سيما على بنته الزكية التقية الراضية المرضية فاطمة الزهراء سيدة وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المحسوبين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بزرگان ملت، آج اس خمسہ مجالس کا آخری دن ہے اور بظاہر فی الحال اس سلسلے کی آخری مجلس ہے جو سورہ مبارکہ احزاب کی 33ویں آیت تفسیر کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل معلومات پیش کر رہا ہوں. آیت تفسیر سے متعلق بلکہ قرآن کی کسی بھی آیت سے متعلق کوئی بھی شخص حق تفسیر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ یا علی رسول کی تعریف بیان کیجیے، تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ رسول کی تعریف کوئی بیان نہیں کر سکتا. تو اس نے پوچھا کیوں؟
تو مولا نے ارشاد فرمایا مجھے حیرت ہے کہ تو مسلمان ہو کے پوچھتا ہے کہ کیوں. تو یہ جو سوالات ہوتے رہے ہیں کہ یہ قرآن میں دکھائیے، وہ قرآن میں دکھائیے، یہ قرآن میں دکھائیے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ اسی زمانے سے ہیں، یہ دور پیغمبر اکرم ہی سے ہیں. تو اس نے کہا اچھا قرآن سے کوئی دلیل دیجیے. تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تو قرآن میں آیت موجود ہے. تو کہا کہ اللہ یہ کن نعمتوں کے بارے میں کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ظاہر کی بات ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے متعلق. تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا پھر دوسری آیت یہ ہے کہ وما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت ہی مختصر ہے. تو کہا یہ آیت بھی ہے. تو کہا اور پیغمبر اکرم کے لیے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب آپ عظیم ہیں. تو کہا یہ آیت بھی ہے. کہا تو پھر تیری عقل کو کیا ہوا؟ جب تو قلیل کو نہیں گن سکتا تو عظیم کو کیسے گن سکتا؟ توجہ ہے نا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اپنی مجالس میں مولا علی کو رسول کریم سے آگے بڑھا دیتے ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کو اپنے یہاں سنتے ہیں، علی کو ہمارے یہاں سنتے ہیں. اگر یہ لوگ جو علی کو ہمارے یہاں سنتے ہیں، میرے مولا کے فضائل ہمارے یہاں سنتے ہیں، رسول کریم کے فضائل بھی ہمارے یہاں سنیں، تو ان کو احساس ہوگا کہ ہم بڑھاتے نہیں ہیں اور ہم کو کیا حق پہنچتا ہے بڑھانے کا اور گھٹانے کا. تو بزرگان ملت، قرآن کی کوئی آیت کسی کے وقت کی بات نہیں ہے کہ اس کی تفسیر کریں. 5 دن ہو یا 50 دن یا 50,000 سال، کوئی تفسیر ایک آیت کی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. اگر اس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ بھائی چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ مفسر قرآن اصل میں میرے مولا کی ذات ہے، جو حقیقت میں قرآن کی تفسیر بیان فرما سکتے ہیں. درود پر مجھے محمد اور آل محمد. آپ یہ نہ سمجھیں کہ مومنین کرام کو دیکھ کے میں پڑھتا ہوں، نہیں، قابل قدر ہیں آپ حضرات، اس لیے کہ جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کا حق آج زیادہ ہے. ان 4 دن سے پہلے جو 4 دن گزرے ہیں آج زیادہ آپ پہنچتا ہے. آپ حضرات تک ایسے موسم میں بھی تشریف لائے ہیں، خدا آپ لوگوں کو اس کا اجر عنایت فرمائے انشاءاللہ. تو کل کے سلسلے سے متصل ہوتے ہوئے جہاں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اگر عقل سالم ہے اور قلب سلیم ہے تو فضائل اہل بیت سمجھ میں آتے ہیں. اس لیے کہ جب اللہ نے تفکر، تدبر، تعقل، ادراک کی دعوت قرآن سامد کے لیے دی ہے تو پھر قرآن ناطق کے لیے کتنے تفکر کی ضرورت ہوگی. توجہ ہے نا. اسی لیے اس نے سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. جو لوگ ان فی خلق السماوات والارض، دیکھو آسمانوں اور زمینوں کی خلقت میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں آیات نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. کون ہے صاحبان عقل؟ الذین
الذین یذکرون اللہ، جو ذکر خدا کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ قیاماً، اٹھتے ہوئے، قعوداً، بیٹھتے ہوئے، وعلی جنوبہم، دائیں بائیں مڑتے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں اور اس کی مخلوقات میں تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے کوئی بھی شے باطل نہیں خلق کی ہے، بلکہ جو بھی تو نے خلق کیا ہے، چونکہ تو مبدأ حق ہے، اس لیے جو بھی تو خلق کرے گا وہ حق ہوگا، وہ حق ہوگا۔ تو تفکر عام مخلوقات میں ضروری ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مخلوقات میں، کائنات میں وہ چیزیں جن کو اللہ نے خلق کیا ہے، ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ تفکر ضروری ہے، سوچنا ضروری ہے، عقل سے کام لینا ضروری ہے اس کائنات کے لیے، ان مخلوقات کے لیے۔ اب سوچو، یہ کائنات ہے صدقہ، یہ کائنات ہے صدقہ آل محمد کا، ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، تو جب صدقے میں غور کرنا واجب ہے تو جس کا صدقہ ہے اس کی ذات میں کتنا غور کرنا ضروری ہوگا۔ درود پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد کا۔ اور فرمائیے آپ، اور الحمدللہ ہم تفکر ہی سے کام لیتے ہیں۔ اور آج کی گفتگو چونکہ آخری گفتگو ہے تو اس لیے کچھ باتیں اپنے نوجوانوں کو، ان کی خدمت میں، اس لیے کہ میرے بزرگ حضرات، بہرحال میں شکر گزار ہوں تمام مومنین اور مومنات حیدرآباد کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے جوان دوستوں کا، کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی معیاری سماعتوں سے مجھ حقیر کو نوازا، اس لیے کہ ظاہر کی بات ہے، حدیث میں آیا ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث ہر ایک حضر کر جاتا ہے کہ ہاں یہ حدیث ہے کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ کی تسبیح پڑھتا رہے، پوری توجہ، شکرن للہ کی تسبیح پڑھتا رہے، اور اگر کسی مخلوقات میں سے اس نے اس کے لیے کوئی کام کیا ہے، اس کو تھینکس نہیں کہا، اس کو شکریہ نہیں کہا، اس کو ممنون نہیں کہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے شخص کا شکریہ خدا بھی قبول نہیں کرتا کہ تم نے ہماری مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس حدیث میں ایک فلسفہ ہے، اس حدیث میں ایک فکر مثبت ہے کہ یاد رکھو، اللہ کا شکر تبھی ادا کر سکتے ہو جب مخلوق کا شکر ادا کرو گے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا تبھی کر سکتے ہو جب مخلوق کا شکر ادا کرو گے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر شے عادت سے بنتی ہے، جب شکر کرنے کی عادت نہیں رہے گی تو پھر اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ جب مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ سب نے ہضم کر لی ہے حدیث، لیکن حیرت کی بات ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اگر کسی نے اہل بیت کا شکریہ ادا نہیں کیا تو وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو سب یہ کہتے ہیں، سب کا مطلب یہ ہے، منافق کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اہل بیت کا شکریہ ادا نہ کرے خدا کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا تم نے وہ حدیث بڑی آسانی سے ہضم کر لی، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، لیکن جب مسئلہ اہل بیت کا آیا تو تمہارا ہاضمہ خراب ہونے لگا۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے کہ شکر جو ہے وہ اہل بیت کی ذات وہ ہے، خدا کی قسم کہ یاد رکھیے اللہ نے ہر ایک سے کہا، عوام سے کہا، خواص سے کہا، آدم سے
لے کر عیسیٰ تک کہا ہمارا شکر ادا کرو، ہمارا شکر ادا کرو، ہمارا شکر ادا کرو، ہمارا شکر ادا کرو۔ اگر ہمارا شکر ادا نہیں کرو گے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ عوام سے کہا اور نوح سے کہا، نوح کے لیے کہا انہ کان عبدا شکورا، اور جناب ابراہیم کے لیے کہا کہ ہمارے شکر گزار بندے تھے، جناب ایوب کے لیے کہا ہمارے شکر گزار بندے تھے، داؤد اور آل داؤد کے لیے کہا کہ اعملوا علی داؤد شکرا، ہر ایک سے مطالبہ ہے شکر۔ اللہ نے کہا دیکھو عیسیٰ ہمارا شکر ادا کرنا، موسیٰ ہمارا شکر ادا کرنا، نوح ہمارا شکر ادا کرنا، آدم ہمارا شکر ادا کرنا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و ایوب سب ہمارا شکر ادا کرنا، سلیمان ہمارا شکر ادا کرنا۔ لیکن یاد رکھو پوری کائنات ایک طرف، اہل بیت کا کردار ایک طرف، کہا کیا کردار ہے؟ کہا یاد رکھو اللہ یہ تمام مخلوقات سے، عوام ہو یا خواص، انبیاء ہو یا غیر انبیاء، سب سے کہتا ہے ہمارا شکر ادا کرو، ہمارا شکر ادا کرو، ہمارا شکر ادا کرو۔ لیکن جب مسئلہ اہل بیت کا آتا ہے تو کوئی آیت نہیں ملتی کہ اے اہل بیت پیغمبر تم بھی ہمارا شکر ادا کرو۔ ہاں آیت اس کے برعکس ملتی ہے، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اے اہل بیت تم انبیاء سے الگ ہو، اولیاء سے الگ ہو، اولیاء سے الگ ہو، اصفیاء سے الگ ہو، عوام سے الگ ہو، خواص سے الگ ہو۔ کہا کیوں الگ ہو؟ کہا اس لیے الگ ہو کہ یاد رکھو پوری کائنات مجھ خدا کا شکریہ ادا کرتی ہے مخلوق ہو کر، اور میں خدا خالق ہو کر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آج شب جمعہ کی، اور شب جمعہ کی یہ روایت ہے کہ ابواب رحمت کھول دی، دعائیں مقبول ہوئی، اور آج کی شب ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر کوئی زیارت امام حسین سے۔ حدیث کتاب، دعائے کمیل، یہ سب شب جمعہ کے اعمال۔ دنیا مقابلہ کرنے لگی دعائے کمیل میں اور حدیث کتاب۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے جب کچھ مقامات پہ دیکھا کہ حدیث کتاب نہیں ہوتی، صرف دعائے کمیل ہوتی، تو میں نے جب پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، کہا اس لیے کہ یہ تو حدیث قصہ ہے، اور دعا شب جمعہ کو اللہ سے مانگنی چاہیے، مولا کی بتائی ہوئی ہے، مولا کی سکھائی ہوئی ہے۔ لیکن حدیث قصہ ہو سکتا ہے کہ اس کی صنعت کمزور ہو، لیکن دعائے کمیل اس کی صنعت مضبوط ہے۔ آپ دیکھیے کیا ہو گیا ان کو، کمیل ہے غلام، غلام کی صنعت کو مضبوط مان رہے، لیکن حدیث کتاب کے راوی ایک معصوم نہیں، 5 معصوم، اور اس کی صنعت کو کمزور بتا رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ حدیث قصہ کی صنعت کو کمزور اور ضعیف نہیں بتا رہے، بلکہ اپنی نسلی صنعت کو کمزور بتا رہے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ دیکھیے بھائی یہ تو مقابلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تو حق و حق سے ٹکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جو ابھی میں نے مسئلہ شکر عرض کیا، یاد رکھیے دعائے کمیل کس کے کلمات اور خدا کی قسم بڑے معرفت سے بھرپور، صرف ایک جملہ لے لیجیے اس میں، الہی من لی غیرک، پروردگار میرا تیرے علاوہ ہے ہی کون۔
تیرے علاوہ ولا يمكن الفرار من حکومتک، پالنے والے تیرے دائرہ حکومت سے فرار ناممکن ہے. یہ دعائے تمہیں لسان اللہ کی زبان، تو دعائے تمہیں اور حدیث کتاب میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے میرے ساتھ، بلکہ ایک اعتبار سے حدیث کتاب کی فضیلت زیادہ ہے دعائے تمہیں سے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے دونوں تعریفیں ہیں، دونوں مدیں ہیں. دعائے تمہیں اللہ کی مدح ہے، پوری توجہ، دعائے تمہیں اللہ کی مدح ہے اہل بیت کی زبان سے. دوسرے جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، آپ بتاتی کہ دعائے تمہیں اللہ کی مدح ہے اہل بیت کی زبان سے، اور حدیث کتاب اہل بیت کی مدح ہے اللہ کی زبان سے. حدیث کتاب میں اجتماع نور ہے. سبحان اللہ. اگر اجتماع نور نہ ہوتا تو جبرائیل سوال نہ کرتے کہ من تحت الکتاب. نور اکٹھا ہوا آئے چادر تطہیر میں، تو حدیث کتاب پڑھنے کے بعد دل میں انسان نورانیت محسوس کرتا ہے. شب جمعہ کو حدیث کتابی پڑھی، دعائے تمہیں پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، حدیث کتاب پڑھنے سے نور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. دونوں پڑھیں. تقابل کیوں؟ یہ تقابل کوئی بھی کرے. جو حضرات تقابل کرتے ہیں نماز کا عدداری سے، وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے کہ نماز اپنی جگہ، اس کی ایک اہمیت ہے، عزاداری اپنی جگہ، اس کی ایک اہمیت ہے. اور مگر ایک فرق، ہم نے دنیا میں مخالفتوں کا انداز دیکھا، لیکن ہمیں آج تک کوئی فتویٰ نہیں ملا کہ نماز پڑھنا بدعت. لیکن عزاداری کے لیے بڑے فتوے ملے بدعت. کیوں؟ کہا اس لیے کہ انسان اس سے خوف زدہ ہوتا ہے. انسان، میں نے جملہ غلط، باطل حق کے اس مظاہرے سے خوف زدہ ہوتا ہے جو دنیا کے ذہنوں کو متاثر کرتا ہے. تو عزاداری میں وہ مظاہرہ جو دنیا متاثر ہوتی ہے. تو نور حدیث کتاب کی تلاوت سے نور آتا ہے. اور یہ نور ہے کیا؟ بس چند آیات میں اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی اور دنیا تو دنیا، اللہ نے قرآن کو بھی سورہ نور سے خالی نہیں رکھا. اور ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ نور کی 34ویں آیت میں اور 35ویں آیت میں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره لمن يشاء. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور. مثل نورہ کمشکاۃ، اس کے نور کی مثال ایک ایسے چراغ کی ہے، فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے میں ہے. الزجاجہ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ ایسے چمک رہا ہے جیسے نہایت چمکتا ہوا زہرہ ستارہ. زہرہ ستارہ کی معنی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور اس چراغ کی لو ہمیشہ قائم رہتی ہے اس
نہ شرط میں محدود ہے نہ خرق میں محدود ہے. یکاد زیتھا یضیء، اور اس چراغ کی لو کبھی مدھم پڑنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ نور خدا ہے، نور خدا ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور اللہ کے اس چراغ میں اور دنیا کے چراغوں میں یہ فرق ہے کہ دنیا کے چراغ آگ سے روشن ہوتے ہیں، یہ نور الہی سے روشن رہتا ہے. آگ اس کے قریب نہیں جا سکتی کیونکہ یہ نور الہی ہے، نور الہی کے قریب آگ نہیں جا سکتی. یهدی اللہ بنورہ لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اپنے نور کی. یعنی کیا مطلب؟ ہر ایک اس نور کے قریب نہیں آ سکتا. تو یہ تو نور کی بات ہے. اب آئیے اس دعا کا ذکر کروں کہ جو دعائے نور کہلائی، یہ آئے نور کہلائی، اور اب دعائے نور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ. اور اس دعا کے لیے یہ ہے کہ اگر بیمار، خاص طور سے اگر بخار کا شکار، تو اس دعا کو اگر پڑھ دیا جائے تو اس کا بخار اتر جائے. جناب سلمان فارسی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تعلیم لی بیوی سے اور مدینے کے 1000 لوگوں کو بتایا، ان کا بخار اتر گیا جن کو بخار تھا. تو اس کو کہتے ہیں دعائے نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے مکمل نہیں تلاوت کرنی ہے، چند جملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور، الحمد للہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور. اب پورے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ النور شروع ہے اس خدا کے نام سے جو نور ہے. بسم اللہ النور النور، جو نور ہے اور نور ہے. بسم اللہ النور علی نور، شروع ہے اس نور سے کہ جس کے بعد پھر ایک نور ہے. توجہ، یعنی تسلسل نور پایا جاتا. بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، شروع ہے اس کے نام سے کہ جس نے اس نور کے ذریعے سے امور کو تدبیر کیا، امور کو ترتیب دیا، امور کائنات کو. اور بسم اللہ الذی انزل النور علی الطور، اور شروع ہے اس کے نام سے کہ جس نے نور کو کہاں نازل کیا؟ طور پر. توجہ، طور پر نازل کیا. اور جب یہ نور طور پہ نازل ہوا تو حالت کیا ہوئی تھی؟ کہاں بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے تھے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے. اب جب آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے تو کہا یہ کون سا نور تھا؟ کہ یہ نور محمد اور آل محمد کی ایک چمک تھی جس کو بنی اسرائیل برداشت نہ کر سکے. موسیٰ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. اب مجھ کو کہنے دیجیے وہ ظلمتوں میں پلنے والے اہل بیت کے اس نور کا کیا مقابلہ کریں گے؟ محمد اور آل محمد کا. کس سے بہتر چلو آپ کے سرکار پیغام یہ دینا ہے اپنے زمانوں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے اور اتفاق سے کہیں کی طرح لیبرٹ ہو رہا ہوتا ہے تو فوراً روک دیا جاتا ہے اذان کا احترام. اچھی بات ہے، لیکن کیا ذکر اذان کی وجہ سے ختم کر دینا چاہیے؟ اس سلسلے میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ ایک بار حوض ابن یعقوب میں مدرسہ حجتیہ میں حوض ابن یعقوب کے بہت بڑے استاد آیت اللہ
شیخ وجدانی فخر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی حال میں 3 سال تک انتقال ہوا، اور جن کے لمحے کے درس میں کم سے کم ایک وقت میں 3-4 شرح کے درس میں 3-4 ہزار طلاب کرام شرکت کرنا، اور میرے کتنے شاگرد انہوں نے نکالا. تو مدرسے حجت میں تقریر فرما رہے تھے کہ اذان ہو گئی. تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش رہے. جب اذان مکمل ہو گئی تو پھر انہوں نے تقریر شروع کر دی. 3 شعبان کا دن تھا. کچھ لوگ کہ جن کے مزاج میں تحمل ذکر اہل بیت نہیں ہے، انہوں نے اعتراض کیا. جب اعتراض کیا تو ہم کچھ طلاب نے استفتاء کیا اس زمانے میں مرجع تشیع جہان سے آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد علی عراقی نے ان سے استفتاء کیا کہ اگر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے اور نماز میں وسعت ہے، نماز کے وقت میں وسعت ہے، نماز کا وقت باقی ہے، پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو کیا ایسے میں ضروری ہے کہ مجلس یا محفل روک دی جائے؟ تو وہ فتویٰ میرے پاس رکھا. جن صاحب کو چاہیے مجھ سے لے، اور آج بھی آپ چاہیں تو بہت آسان ہو گیا ہے، نیٹ کے ذریعے سے آپ استفتاء کر سکتے ہیں کسی بھی مجتہد سے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر نماز کا وقت باقی ہے، دیکھیں توجہ چاہتا ہوں مرجع کا جواب، اگر نماز کا وقت باقی ہے تو ذکر اہل بیت کا جاری رکھنا ضروری ہے. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ اس عقیدے سے ذکر کیجیے، ہو تو یہ عقیدہ، اس عقیدے سے ذکر کیجیے کہ آگے خدا نہ خواستہ سورج غروب بھی ہونے جا رہا ہے تو آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ نام علی لیجیے سورج کو جو اپنے کو آیت اللہ کہتے ہیں کہ سورج علی نے تھوڑی پلٹایا تھا، اللہ نے پلٹایا تھا. دیکھیے اللہ تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو انی ما خلقتکم مبنیۃ ولا مبنیۃ ولا قمر منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا قمرا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکتاب. خدا تو یہ کہتا ہے کہ یہ کیا حقیقت ہے ان چیزوں کی، چاند سورج کے ستارے یہ سجارے یہ زمین یہ آسمان یہ سب خلق ہوئے ہیں محبت اہل بیت کے سلسلے میں. خدا تو یہ کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ علی نے تھوڑی پلٹایا تھا سورج، خدا نے پلٹایا تھا. توجہ چاہتا ہوں، خدا نے پلٹایا تھا. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بات بتائیے کہ سورج ہے کس کا؟ تو اللہ کا. ہم نے کہا جب اللہ کا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی کبھی تو سورج کو پلٹائے گا، کبھی تو سورج کو غروب کرے گا، کبھی تو سورج کو طلوع کرے گا. کہا بالکل جب اللہ کی مرضی ہوگی. ہم نے کہا آپ بتائیے کہ اللہ کی مرضی کا نام ہے کیا؟ مرضی کا نام ہے علی. اور میرے سرکار یہ ان کے گلے سے ہضم نہیں ہوتا اور کرتا نہیں کہ علی نے سورج پلٹایا تھا. آج میں آپ کی خدمت میں کسی معصوم کا نہیں، کسی نبی کا نہیں، کسی وسیع کا نہیں، ایک عالم کا، جو عالم دیکھے میں نے عالم کا آپ کی خدمت میں بار کر دیا ہے کہ عالم وہ ہے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت پائی جا رہی ہو اس کو عالم کہتے ہیں. دربار ظالم میں فضائل مولا بیان کر رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، جتنے منافق تھے سورج کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن وہ علی کا چاہنے والا بڑے اطمینان سے مولا کے فضائل
منافق نے کہا رک جا، سورج ڈوبنے والا ہے، نماز پڑھ لے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا تو ہے منافق، علی کے ذکر پر جز پہ اعتراض ہے، لیکن خدا کی قسم میں بھی علی کا غلام ہوں، آج سورج کو ڈوبنے ہی نہیں دوں گا۔ سورج کی طرف نگاہ کرنے کے بعد کہا یا شمس بحق علی لا تغربی حتی انتہی فوائد علی۔ اے سورج تجھ کو علی کا واسطہ اس وقت تک غروب نہ ہونا جب تک علی کے فضائل کو ختم نہ کرنا۔ نہیں ہے کہ میرے مولا کے اشارے کے اوپر سورج پلٹ آیا، اس لیے کہ سورج خادم ہے ان کا ہی نہیں، ان کے خادموں کا خادم ہے۔ سورج غروب ہو کے نکلتا ہی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر اس نے علی کی ولایت کا کلمہ نہ پڑھا ہو، لہذا آپ اٹھا کے دیکھیے کتابیں، لکھا ہوا ہے کہ سورج پر علی کا نام ہے، چاند پر علی کا نام ہے، کہاں نظر نہیں آتا۔ ہم نے کہا کہ عقیدے کے اندھے کو نظر نہیں آتا تو ہے نا، لیکن جس کے دل میں نور ولایت علی ہے اس کو ہر جگہ علی نظر آتے ہیں، اس کو کائنات میں علی نظر آتے ہیں، اس کو آفاق و انفس میں علی نظر آتے ہیں۔ سمجھو چاہتا ہوں، ہر جگہ علی کہا، کیسے آپ نے کہا ہر جگہ علی؟ ہم نے کہا کہ بتاؤ ہر جگہ خدا ہے یا نہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، کہا یہ تو معاذ اللہ آپ کفر کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کفر نہیں کہتے، قرآن نے کہا کہ ہر جگہ علی، قرآن نے کہا کہ ہر جگہ علی۔ توجہ چاہتا ہوں، اور آج بات باتیں کر دوں آپ کی خدمت میں کعبے کا مولود کعبہ، کہ کعبہ صرف ایک دن ہے، آپ ہر روز پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں ادا کرتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر مغرب کی نماز ادا کر لی، ادھر عشاء کی، ادھر صبح کی، ادھر ظہر کی، نہیں۔ جو ایک رخ ہے خانہ کعبہ کا، قبلے کا منظر، یہ ہے قبلہ، یہ ہے کعبہ، یہ ہے بیت اللہ، کہ جس کو اللہ نے ایک صرف کی طرف محسوس کر دیا۔ لیکن ہم نے قرآن میں ایک آیت دیکھی،
طلاب کرام کا مجمع ہے ماشاءاللہ. اب کرو قبلہ تشریف فرمان کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات پڑھی میں نے تو فوراً کہیں اور پکڑ میں آئے نہ آئے لیکن حیدرآباد میں ضرور پکڑ میں آ جائے گی. اور کوئی روایت نہیں پڑھ رہا جس کو سند کے اعتبار سے ضعیف یا حسن کہتے یا صحیح کہتے ٹال کیا جائے یا ہاتھ کر کے ٹال کیا جائے. نہیں بلکہ قرآن کی آیت ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جدھر بھی رخ کرو تم کو وجہ اللہ نظر آئے گا. اب بتاؤ کہ سوا علی کے وجہ اللہ ہے کون؟ ہم کو ہم دنیا لکھتی ہے کرم اللہ وجہ. قرآن پڑھائی نہیں لوگ وہ پڑھیں گے بھی کیسے؟ اس لیے کہ منافق ہے. منافق کی سمجھ میں نہ قرآن آتا ہے نہ قرآن والے آتے ہیں. اور یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا. سورہ مبارکہ حدیث 13ویں آیت وہاں دو گروہ دکھائیں. ایک نور والا ایک ظلمت والا. ارشاد فرماتا ہے آپ ذات میری طرف سے توجہ رہے پوری فضیلت تھوڑا سا المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب داخله فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب قالوا ألم نكن معكم. قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں یوم یقول المنافقون والمنافقات کس سے کہیں گے؟ للذین آمنوا صاحبان ایمان. کیا کہیں گے؟ انظرونا تھوڑا سا توجہ نظر کرم ہماری طرف. انظرونا کام کیا ہے؟ نقتبس من نورکم تھوڑا سا حصہ اپنے نور سے ہم کو دو. اپنے نور سے تھوڑا سا جز حصہ ہم کو. من جزئیت سے دلالت کرتا ہے نا. نقتبس من نورکم آپ کے نور کا ایک جز چاہیے. مومن ہو جائیں گے خاموش. آواز آئی ادھر سے قیل ارجعوا وراءکم جاؤ ہاتھ جاؤ پلٹ جاؤ. اس لیے کہ تمہاری عادت ہمیشہ پلٹنے کی تھی بھاگنے کی تھی. سمجھ ہوتا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اور اگر جو الفاظ اللہ نے معین کیے تھے ان کے علاوہ اگر تمہارے پاس کوئی نور ہے تو آج تم اس کو لے کے آؤ ہمارے سامنے. قیل ارجعوا فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب. تو آپ مومنین اور منافقین کے درمیان اللہ ایک دیوار بنا دے گا. توجہ چاہتا ہوں قیامت کے دن ایک دیوار بنا دے گا. یہ دیوار پروردگار کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ کہے گا اس لیے کہ میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو
بھی ایک نہیں ہو سکتے. اس دیوار کے ادھر رحمت ہوگی اور ادھر عذاب ہوگا. جدھر منافق ہوں گے ادھر عذاب، جدھر مومن ہوں گے ادھر رحمت. تو اب جہاں پر یہ کہیں گے مومنین سے منافق، الم نکن معکم، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تو علامہ فخر رازی اپنی تفسیر میں یہ جملہ لکھتے ہیں، الم نکن معکم کا مطلب یہ ہے، وہ تفسیر لکھ رہے ہیں، میرے الفاظ نہیں. علامہ فخر رازی کہتے ہیں کہ وہ جملہ کہیں گے، کیا ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہم روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا ہم حج نہیں کرتے تھے؟ کیا ہم زکات نہیں نکالتے تھے؟ تو یہ مومن کہیں گے ہاں تم سب کرتے تھے، لیکن اس نور کو نہیں مانتے تھے جس نور کو ہم مانتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ فخر الدین رازی نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا کہ نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکات نکال لو، لیکن جب تک نور ولایت اہل بیت نہ ہوگا ادھر عذاب ہوگا، ادھر رحمت ہوگی. درود پڑھیں محمد آل محمد. تو قرآن مجید اس کا تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، اور تفسیر کا بھی میں نے اپنی تفسیر کا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، بلکہ علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر، ان کے جملے. تو یہ جو معیت ہے، ایک بات یہ ہو کہ یہ جو معیت ہے یہ معیت عمل میں نہیں ہے، ایمان میں. سمجھو سر، یہ جو معیت ہے یہ عمل میں نہیں ہے، ایمان میں. اب وہ کیا جانے ایمان جو کلے ایمان کا دامن چھوڑے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا کہ ایمان ہے کیا؟ بھائی علی کو چھوڑ کر بس 3 چیزیں ہیں. علی کو چھوڑ کر بس 3 چیزیں ملیں گی، اس کے علاوہ چوتھی چیز کوئی نہیں ملے گی. علی کو چھوڑ کر یا تو پھٹکار کیا کہا، دل سیاہ سمجھتے ہیں، دل سیاہ یعنی کتنا بھی کچھ فضائل پڑھ کوئی اثر ہونے والا نہیں، نہ چہرے کھلنے والے. کیا بات ہے؟ تو یہ جو چہرے نہیں کھلتے فضائل مولا سے، ان کو معلوم ہے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں وعدہ کیا کہ تھوڑا سا وضو کے سلسلے میں عرض کروں. موضوع خوش ہے لیکن وہ میں نہیں کر پایا تھا. جب ہم پانی لیتے ہیں وضو کے لیے، تو زیادہ کرام یہاں تشریف فرما رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں جملہ ہے دعا ہے وضو کی، الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا. اس خدا سے ہم تو سنا ہے کہ جس نے پانی کو پاک بنایا اور نجس نہیں بنایا. اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اگر وہ پانی کو نجس بنا لیتا تو ہم کتنا بھی پاک بنانا چاہتے پاک نہیں بنتا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پانی سے ہر ایک پاک ہو جاتا ہے؟ کیا اس پانی سے ہر ایک پاک ہو جاتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد کروایا انزل من السماء ماء لیطہرہ بکم بھی. اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ تم کو پاک کر دے. لیکن کیا ہر ایک پاک ہو جائے گا؟ آپ خنزیر کو لے جائیے، 7 سمندروں میں نکالیے اور پھر باہر نکالیے. جیسے ہی چھپڑ چھپڑ کرے گا تو جو قریب ہوگا وہ اور نجس ہو جائے گا.
سمجھو ہے تو سمندر پاک نہیں کر سکتے کلب و خنزیر کو، پانی پاک نہیں کر سکتا. تو اب کیوں میں نے یہ مثال دی؟ اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیا فائدہ ہر وقت فضائل پڑھنے سے، نمازی تو بنتے نہیں، عمل تو کرتے نہیں. میرے بھائی معیار طہارت معاف کرنا نماز نہیں ہے. کہا کیوں نہیں نماز ہے؟ کہا کیا تم نے واقعہ نہیں سنا؟ کہا واقعہ کیا ہے کہ مدینہ منورہ ہے، ایک شخص ہے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. رسول کریم نے ایک صحابی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ اس کو قتل کر دو. جو چاہتا ہوں وہ تلوار لے کے چلے. اب میدان میں کسی کو مارا ہو تو یہاں بھی مار دیتے. واپس آ گئے، بہانہ کیا بنایا؟ یا رسول اللہ وہ سورہ حمد پڑھنا تھا اس لیے میں نے نہیں مارا. اب رسول اللہ نے اور صحابی کو بڑی تلوار لے کے کہا جاؤ تم چلے جاؤ. وہ پہنچے، جب تلوار لے کے پہنچے تو پڑھ رہا تھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. یہ واپس آ گئے، کہا کیوں نہیں مارا؟ کہ وہ رکوع میں تھا. تیسرے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ تم اس کو قتل کر کے آؤ. تو جب وہ قریب پہنچے تو وہ سجدہ کر رہا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو یہ واپس آ گئے کہ کیوں نہیں مارا؟ کہ وہ سجود میں تھا. اب رسول کریم میرے مولا کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے، ان کے ہاتھ میں تلوار دے اور یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا قتل کر دے. تو ایک مرتبہ مولا کائنات جب تلوار لے کے چلے، دیکھا وہ مسجد میں ہے ہی نہیں، فرار ہو گیا. پتہ نہیں اس نمازی نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ آ رہا ہے جس سے اچھوں کے چھکے چھوٹتے ہیں، اس لیے بھاگ لیا مسجد سے. تو اب ایک مرتبہ ان کے دلوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی کہ یہ نمازی کو مارنے کا حکم رسول کریم جیسے رحمت للعالمین جیسے نبی کیوں دے رہے. ایک مرتبہ ذرا جھجکتے ہوئے ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ نمازی کو مارنے کا کیا مطلب؟ کہا سنو میں اس کے قتل کا حکم کیوں دے رہا تھا؟ کہنا چاہتا تھا کہا اس لیے کہ یہ آئندہ جنگ صفین میں علی کے مقابلے میں آئے گا. تو رسول کریم نے 1400 سال پہلے مدینے میں مسجد نبوی میں ایک فیصلہ ضرور کر دیا کہ جو علی کے مقابلے پہ آتا ہے وہ نمازی نہیں ہوتا، جہنمی ہوتا ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں. اچھا ہم آفس میں تھے، ظہر کی نماز اول وقت نہیں پڑھ سکے، سمجھ چاہتا ہوں 3 بجے پڑھ لی، عصر کی نماز 4 بجے نہیں پڑھ سکے، 5 بجے پڑھ لی. ہے کوئی مفتی جو یہ کہے کہ اول وقت نماز نہ پڑھنے والا جہنمی ہے؟ بتائیے، فتویٰ لے کے دکھائیے کہ کوئی شیعہ یا سنی کوئی بھی مفتی آج تک اس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ جو اول وقت نماز نہ پڑھے وہ جہنمی ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو نماز میں سستی نہ برتنا، نماز میں سستی نہ برتنا. کہا نتیجہ کیا ہوگا کہ نہیں؟ کیا ویل کسے کہتے ہیں؟ کہا جہنم کے نچلے طبقے کو. تو پالنے والے ایسے تو سب نماز سے بھاگ لیں گے، کوئی بھی نماز نہیں بنے گا. اتنی سختی، اسلام تو شریعت سے سہلا ہے، بڑی آسان شریعت ہے. یہاں تو یہ ہے کہ بھائی اگر کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہ پڑھ سکو تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہ پڑھ سکو تو اشارے سے پڑھ لو، ڈوبتے ڈوبتے پڑھ لو. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نماز ہے. حیرت کی بات ہے فروع دین میں اتنے بقول لیاقت بھائی کے اتنے آپشن ہیں
تو کیا اصول دین میں کوئی آپشن نہیں ہوگا؟ کیا ہے؟ اس سے زیادہ ہے۔ کہا کیا نماز کے لیے تو اتنا ہے کہ کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے نہ پڑھ سکو تو لیٹ کر نہ پڑھ سکو تو اشاروں سے ڈوبتے، لیکن سرکار یہ جتنی بھی حالتیں ہیں اس میں جاگنا ضروری ہے، لیکن علی کی محبت وہ عبادت ہے کہ نام لے کے جاؤ تو عبادت، محبت لے کے سو جاؤ تو عبادت۔ عبادت کرتے رہو، کرو عبادت۔ وہ عبادت ہی کیا کہ جو لمحے بھر کے لیے رک جائے؟ آپ فروع دین کو اوقات میں متعین کر سکتے ہیں، سمجھو سب، لیکن اصول دین کو اوقات میں متعین نہیں کر سکتے، فروع دین کو کر سکتے۔ اچھا حضور، میں یہ بات جہاں بھی جاتا ہوں عرض کرتا ہوں، محبت سمجھی کیسے جائے؟ فضائل پڑھ رہے نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ ایسے بہت سے بڑی لمبی فہرست ہے کہ دشمنان علی ہیں لیکن فضائل علی بیان کیے ہیں۔ تو معیار محبت اور ولایت فضیلت کا بیان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ہے ہی ایسے۔ بھائی دیکھیے، اگر کوئی دشمن ہماری تعریف کرے تو وہ حیرت کی بات ہے، اور اگر دشمن ان کی تعریف کرے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ کہا کیوں حیرت کی بات نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کو ان میں کوئی نقص نظر آئے تبھی تو ان کی برائی کوئی دشمن کر نہیں سکتا، ہمیشہ مدح کرے گا تو مدح محب بھی کرے، توجہ چاہتا ہوں، مدح محب بھی کرے اور مدح دشمن بھی کرے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ یہ اس کا جواب ہے کہ آنسو تمہاری بھی آنکھ میں، آنسو کربلا میں موجود دشمنوں کی بھی آنکھ میں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو کہا کہ دونوں میں حلال و حرام کی برابر فرق ہے، اس لیے کہ وہ خاموش تھے، قتل حسین کے عمل پر راضی تھے، شریک تھے، لیکن ہم جب روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں لعنت بھی کرتے ہیں دشمنان اہل بیت پر۔ یاد رکھو، محبت کی معراج کا نام ہے تبرہ۔
جملہ اللہم احیینی حیات محمد وذریتہ وعمتنی مماتہم وتوفنی علی ملتہم واحشرنی فی زمرتہم ورزقنی البراءۃ من اعدائہم. پالنے والے مجھ کو وہی زندگی دینا جو آل محمد کو دی. پروردگار مجھ کو ان کا پیرو بنانا. لیکن ایک جگہ ایک جملہ آیا وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. پالنے والے مجھ کو وہ دائمی رزق عطا کر جس کو تبرہ کہتے ہیں. دعوت عاشورہ میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے, پڑھیے اٹھا کے, وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ, براءت کسے کہتے ہیں؟ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ, اور آپ کے دشمنوں پر تبرہ کرنے کا رزق عطا کر. یعنی تبرہ کرنا رزق ہے. تبرہ کرنا رزق ہے. رزق حیات کی علامت ہوتا ہے. رزق حیات کی علامت ہوتا ہے. تو بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ نام لو, ہم تو صرف ایک جملہ کہتے ہیں. آؤ آدم کے زمانے سے لے کر اور رسول کریم کے دور تک جتنے بھی ظالم آئے سب پہ کرو لعنت. نام مت لو, نام مت لو. یہ بھی ایک بحث ہے, ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہا سلوات میں تو آپ نام لیتے ہیں, اس میں کیوں نہیں لیتے؟ سلوات میں تو نام لیتے ہیں, اس میں کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے کہا بھائی دیکھیے وہ متورد شخصیات ہیں, ان کا نام ہم بلندیوں ہی سے لیتے ہیں. توجہ ہے نا, ہم ان کا نام ممبروں سے نہیں لے سکتے جو ظالم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ظالم ہوتا ہے نجس. ممبر کے پاک جگہ سے نجس لوگوں کا نام نہیں لیا جاتا. پاک جگہ سے نجس لوگوں کا نام نہیں لیا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ اچھا تذکرہ کرنا چاہیے, غلط لوگوں کا تذکرہ ممبر سے نہیں کرنا چاہیے, نہیں تو وہاں سے پہلے یہاں پکڑ لیے جائیں گے. توجہ ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دیکھیے کچھ لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں تبرہ بازی, جبکہ تبرہ فروع دین کا جز ہے 10واں تبرہ. تو اب فروع دین میں نماز بھی ہے, اور جو لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ان کو بارگاہ خداوند عالم میں توبہ کرنا چاہیے. لفظ بازی لگانا, اس لیے کہ تبرہ اس مقبول عبادت کا نام ہے کہ جس کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو اس میں لفظ بازی, خدا نہ خاصہ اگر کوئی شخص ہے نماز بازی روزہ بازی, اچھا لگے گا, کسی مسلمان کو اچھا لگے گا. لیکن یہ تبرہ بازی یہ کیا مطلب؟ تو یہ جو ہے تھوڑا سا اس بارے میں غور کیجیے گا, اس لیے کہ ایک دو آیتیں نہیں, قرآن میں متعدد مقامات پر تولا یا پہلے ہے یا بعد میں ہے, تبرہ یا پہلے ہے یا بعد میں, لیکن ہے. تو بھائی یہ بہت ہی حساس موضوع ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نام لیجیے, آپ دعوت عاشورہ پڑھیے اور پڑھ کے دیکھیے خدا کی قسم جتنا ہی آپ کا کام رکا ہوا ہو, کوئی مشکل ہو, انشاءاللہ حل ہو جائے گی. مولانا دعوت عاشورہ پڑھ کے دیکھیے. اس لیے کہ زمانے کا امام کبھی کسی ایسی چیز کی نصیحت نہیں کر سکتا جس میں کسی کا نقصان ہو. سمجھو چاہتا ہوں, صرف فائدے کی نصیحت ہے, نقصان کی نصیحت نہیں, صرف فائدے کی نصیحت ہے. ذات عاشورہ بہت سی دعائیں ہیں, جیسے یہ تو بہت ہی زبردست دعا ہے جو آپ سے ذکر کی, لیکن یہ کہ پہلے ذات عاشورہ کا تو لوگ برداشت کر لیں.
اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں تاثیر زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں لان پہلے ہے سلوات بعد میں، لان پہلے ہے سلوات بعد میں۔ بس اب میں ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں اور کل کی گفتگو سے متصل ہونا چاہتا ہوں اس قرآن کی آیت کے ساتھ کہ جو لوگ یہ طریقے سے کہتے ہیں عزاداری کے سلسلے میں اتنا کھانا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنی لائٹیں جلانے کی، پھر میں دوہرا رہا ہوں، لیکن آج میں قرآن کی آیت سے ثابت کروں گا کہ ضروری ہے کھل کر راہ حسین میں خرچ کرنا، ضروری ہے ادب اعلان۔ اس لیے کہ قرآن مجید سورہ بقرہ 274ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی اللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں دن میں، سرا وعلانیۃ، چھپ کر اور کھل کر۔ تو آپ اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھو کہ چھپ کر کس کو دینا چاہیے، کھل کر کس کو دینا چاہیے۔ کہا یاد رکھو جب معاشرے میں کسی غریب کی مدد کرنا ہو تو بس تم کو پتا ہو اور اس کو پتا ہو، جب معاشرے میں کسی یتیم کی مدد کرنا ہو تو دیکھو بس تم کو معلوم ہو اور اس کو معلوم ہو۔ اس لیے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کسی کو دینے کے بعد اس پہ احسان جتا کر اپنے صدقے کو، اپنی خیرات کو، اپنی سخاوت کو باطل نہ کرنا، سمجھو نا۔ تو اگر کسی عام مومن کی مدد کرنا ہے، منافق کی نہیں مومن کی، تو چھپ کر کرو اور علانیتاً کہاں کرو؟ کہاں اگر مسجد کا معاملہ ہو، امام بارگاہ کا معاملہ ہو، عزاداری کا سلسلہ ہو تو یہاں پر کھل کر عطا کرنا چاہیے، کھل کر دینا چاہیے۔ کہا ایسا کیوں؟ وہ لوگ تو دکھا دیتے ہیں بندہ خدا میں اس کا قائل نہیں۔ کہا ایسا اس لیے کہ نہ تو اللہ فقیر ہے جو مال لے کے آپ سے چھپ جائے گا، نہ اہل بیت معاذ اللہ غریب ہے۔ اس لیے کہ یہ تو وہ ہے کہ جو پوری کائنات کو رزق تقسیم کرتے ہیں، آج بھی اہل بیت کے صدقے میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، سال میں ایک دن شب قدر امام عصر پر تمام وہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے متعین کیا مختلف چیزوں کے لیے، تم رزق بانٹو، تم بارش برساؤ، تم زمین پہ جانا اگاؤ، یہ سب حکم لے کے جاتے ہیں میرے مولا سے، میرے امام سے۔ تو امام حکم دیتے ہیں تو رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے میری گزارش ہے ان ذاکرین اور مولوی حضرات سے کہ جو منبر کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اور ادھر تو مومنین سے بھی نذرانہ قبول کر لیتے ہیں اور ادھر سے پیٹرول ڈالر لے کے آتے ہیں، دونوں طرف سے۔ لیکن دیکھیے انشاءاللہ کبھی پھر عرض کروں گا، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مولا کے چاہنے والے مخلص ذاکرین ہیں، یقیناً آپ حضرات کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ حوصلہ بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خزانے کھول دیجیے ان کے لیے، نہیں، مسجد میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں۔ اگر کوئی فضائل اہل بیت بیان کرنے والا آیا ہے یا آپ کے فرض ہے واجب، اس لیے کہ اس سے ایک ماحول بنتا ہے معاشرے میں، خاص طور سے نوجوان۔ اور جب کوئی خطیب فضائل اہل بیت بیان کر رہا ہو تو اگر نوجوان باہر کھڑے ہوں تو میری ان سے درخواست، ابھی کی بات نہیں کر رہا، آئندہ کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ ضرور آ کے فرش اعضا پہ بیٹھے، اس لیے کہ معاشرہ جوانوں سے بنتا ہے، سماج
جوانوں سے بنتا ہے. اللہ کو جوانوں کی عبادت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ جوانی کی عبادت مجبوری کی عبادت نہیں ہے، اختیار کی عبادت ہے. سمجھو چاہتا. لیکن ہم جیسے لوگ بھی حجت الاسلام المسلمین علامہ آغا رومی صاحب قبلہ کے شیخ کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ خدائے مصر تیری روٹیوں کو میرا سلام کہ در حسین کی خیرات کھا رہا ہوں میں. بس یہ جو در حسین کی خیرات ہے یہ سب کو پوری قوم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم پوری قوم کو سلامت رکھے ہوئے ہیں. اور تذکرہ ہے اس بیوی کا کہ جس بیوی کا در ہمیشہ کھلا رہتا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو آتے تھے در سیدہ کھلا رہتا تھا ان کے لیے ہمیشہ. لیکن وہی در مدینے میں اور کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے بیوی. آج آخری مجلس تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہفتے گری آتا ہو جائے. آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ بلال مؤذن رسول ہوا کرتے، لیکن بعد وفات رسول بلال نے قسم کھا لی کہ میں اذان نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں مؤذن رسول. لیکن ایک مرتبہ بیوی نے اپنی کنیز فضہ کو بلا کے کہا کہ ذرا بلال کو تو بلا کے لاؤ. فضہ بلال کو بلا کے لائی تو ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ بلال کیا آج اذان دو گے؟ کہا بیوی میں نے تو قسم کھا لی ہے کہ رسول کے بعد اذان نہیں دوں گا. ایک مرتبہ بیوی کہتی ہیں کہ فضہ بلال تجھے میرے حق کی قسم. جیسے ہی کہا میرے حق کی قسم ایک مرتبہ بلال نے سب جھکا لیا. بیوی اب اس سے آگے کچھ نہ کہیے گا. ایک مرتبہ مدینے میں شور مچ گیا کہ بلال اذان دینے جا رہے ہیں، آ جاؤ بلال کی اذان سن لو. بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور جب بھیڑ اکٹھا ہوئی اور بیوی کو پتا چلا کہ پوری مسجد بھر گئی بلال کی آواز سننے کے لیے، تو بیوی کو بڑا غلط ہوا کہ ایک مؤذن کی اتنی قدر کی جا رہی ہے. بازی تو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. تو آئیے میں آج آپ کو اس منزل پہ لے چلوں کہ جہاں بیوی ہمیشہ موجود رہے، ہر جگہ موجود رہی. اور وہ واقعہ یاد کیجیے کہ جب قافلہ شام جا رہا تھا اور ایک مرتبہ شیور نے چاہا کہ قافلہ آگے بڑھے لیکن سر حسین آگے نہیں بڑھتا. جب آگے نہیں بڑھتا تو شیور تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس اور آنے کے بعد کہا کہ سید سجاد کیا وجہ ہے؟ پوچھو اپنے بابا سے، سب تو نہیں آگے بڑھتا. تو سید سجاد قریب آئے، کہا بابا اب مجھ میں تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے. کہا بیٹا سید سجاد میری یتیمہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے. سید سجاد نے ہتھکڑیاں سنبھالی، بیڑیاں سنبھالی، زینب کبریٰ کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں سکینہ نہیں ہے.
بات کہی تو ایک مرتبہ دونوں چلے، امامت کی چلی، شریک کار امامت کی چلی، اور ڈھونڈتے ہوئے جب پہنچے تو ایک ایسے کشید میں پہنچے کہ جہاں ایک بیوی برقع پوش بیوی سکینہ کو اپنے آغوش میں لیے بیٹھی۔ ایک مرتبہ زینب قریب پہنچی کہ بیوی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حسین کی یتیمہ پر یہ کرم کیا، اس لیے کہ خدا کی قسم کربلا سے لے کے کوفہ تک ہم کو کسی نے سلام کے لائق تک نہ سمجھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سکینہ کو آغوش سے لیا۔ اب زینب پوچھتی ہے کہ اے بی بی آپ کا بڑا کرم ہوگا، ذرا اتنا بتا دیجیے کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہے؟ تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا زینب پہچانا نہیں، ارے میں تیری ماں بات رہا ہوں۔ تم نے سنیا انشاءاللہ آپ کا دل یاد ہو۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ اے اماں جان، خدا کی قسم آپ اس دن بڑی یاد آئی جب میرے ماجائے کے گلے پہ چھری پھر رہے۔ اے مادر گرامی آپ اس دن کیوں نہیں آئی؟ حاضر کا جب قیامت آئی، ایک مرتبہ سیدہ نے لگا بلٹی، چہرے پر خون حسین بھلا ہوا۔ کہا زینب، اے زینب خدا کی قسم تجھ کو معلوم ہے نا حسین کا گلا میری آواز میں۔ مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم مظلوم کربلا کے، سوائے غم اہل بیت۔ جناب سید سجاد اور بی بی زینب سکینہ کو لے کے آئی۔ جب لے کے آئی تو ایک مرتبہ سکینہ کا ننھا سا بازو شیور نے بڑی بے دردی سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد لے کے چلا۔ زینب نے کہا اے ظالم کہاں لیے جاتا ہے؟ کہا زینب آج میں سکینہ کو ایسے اونٹ پر بٹھاؤں گا کہ اب یہ اونٹ سے گرے گی نہیں، اب یہ اونٹ سے گرے گی نہیں۔ اور ایک مرتبہ ظالم نے کیا کیا کہ اونٹ کی ننگی پشت پر سکینہ کو رسیوں سے ڈھکل کے، اونٹ چلتا جاتا تھا، سکینہ کے جسم سے خون نکلتا جاتا تھا۔ کہ جلد از جلد مزارات اہل بیت کی تعمیر کرو۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود و ذلیل و خوار، محبان اہل بیت کو دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں اپنے حفظ و امان میں رکھو۔ ماننے والے نے سید الشہداء کو اپنی حفاظت میں رکھو۔ پروردگار باری سے عطا کے صدقے میں اس فرش عطا کو قائم رکھو۔
پروردگار تمام مومنین و مومنات جو اس مجلس میں تشریف لائے اور جنہوں نے اس میں دامے درم سخن قدم حصہ لیا، پروردگار ان کے دینی اور دنیاوی جائز اور حلال حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار کو آتا محمد وآل محمد کا ان آنسوؤں کو ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ قبول ہو گئے، لیکن فرش عذاب پہ بہنے والے آنسوؤں کے اوپر ہم کو یقین ہے کہ یہ ہمارے آنسو بارگاہ جناب سیدہ میں قبول ہوں گے کہ پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری شفاعت کا ذریعہ اور وسیلہ پروردگار کو واسطہ ہے محمد وآل محمد کا مشتاقین حج و زیارات مومنین و مومنات کو جلد از جلد حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پانے والے اپنی آپ کی حجت ہمارے آپ امام قائم آل محمد کے ظہور میں تعطیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و افاد میں داخل و شامل فرما۔ آزاد سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر حسن علی باقری مرحوم اور سید سرفراز علی گلگرامی اور شاہ نواز امتی مرحوم کی روح کو احسان فرمائیں۔ ایک مرتبہ میں پھر آپ تمام مومنین اور مومنات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات دور دراز سے قرب و جوار سے تشریف لائے، میں نہایت ممنون و متشکر ہوں، اور انشاءاللہ ہمیشہ آپ حضرات سے یہ دعا گو رہوں گا، اور آپ حضرات کی گزارش ہے کہ ہر جگہ خاص طور سے فرش اعضاء پر جب دعا فرمائیں تو اس حقیق کو فراموش نہ کریں، اور میں یہ دعا فرمائیں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ میں جس طریقے سے کوشش کرتا ہوں کہ نہایت ادنا خادم کے طور پر خداوند عالم مجھ کو اس پر ثابت قدم رکھے انشاءاللہ، اور میں شکر گزار ہوں برادرم میر فراست علی باقری صاحب کا اور آپ تمام حضرات کا جنہوں نے بہت خلوص دل سے مجھ کو یہاں دعوت دی، بلایا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور آپ حضرات کی مہمان نوازی مستقل ایک تاریخی مہمان نوازی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ حضرات سے خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، اور جو بھی ممکن ہے جس طریقے سے ممکن ہے انشاءاللہ خدمت انجام دیتا رہوں گا۔ ایک بات پھر دعا کر دیجیے کہ جتنے بھی عزادار ہیں اور خطیب ہیں حیدرآباد میں، اور شعراء کرام ہیں، اور مرثیہ خان اور حیدر خان حضرات ہیں، اور اس دوران یعنی گزشتہ سال سے اب تک چونوں خان اور مرثیہ خان حضرات دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں کہ خدا ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو تمام عزاداروں کو انشاءاللہ سلامت رکھیے۔